بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا 4th لیکچر ہے۔ ہم چیپٹر نمبر 5 کے کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا چیپٹر ابھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ پریویس لیکچر میں ہم نے مین میموری کے متعلق ڈسکس کیا تھا کہ مین میموری ہے وہ کیسے کیسے کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ مین میموری کے آگے فردر ہم نے ریم کے متعلق ڈسکس کیا تھا کہ ریم کا کیا کردار ہوتا ہے اور وہ ایگزیکیوشن میں کون کون سے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ٹائپس ہیں ڈی ریم اور جیسے کہ ڈائنامک رینڈم ایکسیس میموری اور ایس ریم جیسے کہ اسٹیٹک رینڈم ایکسیس میموری کہتے ہیں، ان کے کیا کیا کام ہیں۔ نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا روم کے متعلق کہ ریڈ اونلی میموری جس کی ایپلیکیشن ہے کہ وہ اس سسٹم کے اندر کیا کیا کام کرتے ہیں۔ آگے اس کی ٹائپس تھی پی روم ہے جس کی ایپلیکیشن تھی پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری، اور ای روم جس کی ایپلیکیشن تھی اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری، اور ای پی روم الیکٹرونیکلی اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری۔ اور اس کے بعد ان کے ڈفرینس تھے جو کہ ایس ریم اور ڈی ریم کا ڈفرینس تھا، اور اس کے بعد ریم اور روم کا ڈفرینس تھا۔ پھر اس کے علاوہ آگے پی روم اور ای پی روم کا جو ڈفرینس تھا اس کے متعلق ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور آخر پہ ہم نے کیش میموری کے متعلق پڑھا تھا کہ اس کا سسٹم کے اندر جس وقت ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے کیا کام ہوتا ہے اور کس طرح اپنا اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہم پڑھیں گے بسیز کے متعلق، بس انٹر کنیکشن کے متعلق۔ یہ بس انٹر کنیکشن ہوتا ہے کیا ہے کہ جو مدر بورڈ کے اندر چیزیں لگی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ سی ڈی روم ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، اور آئی او ڈیوائسیز ہوتی ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ہوتی ہیں، ان کے اندر ڈیٹا جس کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے اسے ہم بسیز کہتے ہیں۔ اب اس کا آپ کی بک میں جو لکھا اس کے مطابق ہم اسے پڑھتے ہیں کہ بس انٹر کنیکشن۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے بس انٹر کنیکشن۔ A computer system consists of different devices such as CPU, main memory, and I/O devices. These devices are connected to an internal communication channel of the computer system to transfer data between these devices. The internal communication channel of the computer system is called بس انٹر کنیکشن۔ یہی بات آپ کو میں پہلے بتا بھی دی ہے کہ ان کے درمیان آپس میں کمیونیکیشن، ڈیٹا کی ٹرانسفارمیشن جن کے ذریعے ہوتی ہے اسے ہم بس انٹر کنیکشن کہتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے کمپیوٹر بس A bus is a common path to transfer data and command between CPU, memory and input-output devices. یہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ بات جو ہے کہ بہت اہم حصہ ہے کمپیوٹر کا جو کہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتا ہے سی پی یو، میموری اور انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے درمیان۔ It also used to send or receive data from secondary storage، اور جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، یہ جو ڈیٹا بس ہے وہاں پہ بھی یہ اس لحاظ سے کام کرتی ہے کہ جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہے اس کے اندر ڈیٹا کو سینڈ کرنے کے لیے اور اس سے ڈیٹا کو ریسیو کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ The capacity of a bus depends on number of data lines in it۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹا بس کی کیپیسٹی ان لائنز پہ مشتمل ہوگی کہ اس کے اندر کتنی نمبر آف لائنز ہیں، کہ جتنی نمبر آف لائن زیادہ کہ اتنی اس کی کیپیسٹی زیادہ ہوگی۔ The amount of data that a bus can carry at one time is called bus width۔ کہ ایک وقت میں جو ڈیٹا بس لے کے جاتی ہے اسے ہم بس وڈتھ کہتے ہیں۔ دی ہائر بس وڈتھ مینس دیٹ دی بس کین کیری مور ڈیٹا، اٹ انکریزز دی پرفارمنس آف دا کمپیوٹر۔ A bus with 32 lines can carry 32 bits or 4 bytes at a time۔ یعنی کہ اگر
بس ہے وہ 32 لائن ہے اس کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ 32 بیٹس اور 4 بائٹس جو ہیں وہ ایک ٹائم میں ٹرانسفر کرے گی. 8 بائٹس اس وجہ سے کیونکہ 32 بیٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو 8 4 32، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے 4 بائٹ سے 1 ٹائم ٹرانسفر ہوں گے. اب بات ہوئی 64 لائن کین کیری 64 بٹس آر 8 بائٹس ایٹ اے ٹائم، کہ وہ 64 بٹس یا 8 بائٹس جو ہے نا ایک ہی وقت میں ٹرانسفر ہوں گے اگر اس کی لائنس کتنی ہے 64. آگے ہم آ جاتے ہیں ٹائپس آف بسز، ڈفرنٹ ٹائپس آف بسز، جس میں سب سے پہلی ہے سسٹم بس. سسٹم بس از یوز ٹو کنیکٹ دی مین کمپوننٹ آف کمپیوٹر سچ ایز سی پی یو، مین میموری. سسٹم بس ظاہر بات ہے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ بات سسٹم کے اندر جو کمپوننٹس ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. سسٹم بس آر پارٹ آف مدر بورڈ. A computer normally have system bus of 70 to 100 lines. اور یہ کمپیوٹر کے اندر جو سسٹم بس ہوتی ہے وہ نارملی 70 سے لے کے 100 لائنز تک ہو سکتی ہے. ڈفرنٹ ٹائپس آف سسٹم بسز آر فالو، جس میں ڈیٹا بس ہے، ایڈریس بس ہے اور کنٹرول بس ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایکسپینشن بسز. Expansion buses is used to connect CPU with peripheral devices such as mouse, keyboard, printer, scanner. اچھا یہ یعنی کہ جو ہم ماؤس کو، کی بورڈ کو، پرنٹر کو، اسکینر کو اٹیچ کرنے کے لیے جو ڈیٹا بسز استعمال کرتے ہیں نا، اس کے مطلب یہ بتا رہا ہے کہ یہ ڈیٹا بسز کو ہم ایکسپینشن بسز کہتے ہیں. Extension buses are typically 16 to 64 bits wide and are mounted on motherboard. These buses connected CPU to expansion slot on motherboard to which external device may be connected. Expansion buses provide faster transfer speed and wider width with or higher data transfer rates to the main peripheral devices. یعنی کہ یہ جو ایسی ڈیوائسز ہیں جو کہ پورٹیبل ڈیوائسز ہیں، یعنی کہ ماؤس ہے ہم باہر سے چینج کر لیتے ہیں، یہ سسٹم کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ کی بورڈ ہے، پرنٹر ہے، اسکینر ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو پھر ان سے ڈیٹا کی ٹرانسفر کے لیے ہم یو ایس بی سلاٹ کا سہارا لیتے ہیں. جو ہم یو ایس بی سلاٹ کا جو سہارا لیتے ہیں اس کے ذریعے ڈائریکٹلی یہ مدر بورڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں اور ان سے جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسفر ہو کے مدر بورڈ میں جاتا ہے. اچھا جی آگے آ جاتے ہیں ڈسکس ڈفرنٹ ٹائپس آف سسٹم بسز، کہ سسٹم بسز کی ڈفرنٹ ٹائپس کون کون سی. سب سے پہلی ہے ڈیٹا بس. اب ڈیٹا بس کے متعلق پڑھ لیتے ہیں. ڈیٹا بس از یوز ٹو ٹرانسفر ڈیٹا بٹوین ڈفرینٹ کمپوننٹس آف کمپیوٹر. ڈیٹا بس کے متعلق میں آپ کو پہلے بھی کچھ نہ کچھ بتایا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ سسٹم کے اندر جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں ان کے اندر ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. For example, it transfers instruction from memory to CPU for execution. کہ میموری کے اندر جو ہو گئے ہماری انسٹرکشنز پڑی ہوئی ہیں، یہ پروگرام پڑے ہوئے ہیں، ان کو سی پی یو تک ٹرانسفر کرتی ہے کیونکہ سی پی یو کے اندر انہوں نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے. It also transfers data between memory and I/O during input-output operation. اور یہ ڈیٹا جو ہے میموری سے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو اور ایک پرنٹر کو دوسری جو چیزیں ہیں ان کو ٹرانسفر کرتی ہے ڈیٹا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہ دی نمبر آف لائنز ان ڈیٹا بس افیکٹس دی اسپیڈ آف ڈیٹا ٹرانسفر بٹوین ڈفرینٹ کمپوننٹس. کہ وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی کہ نمبر آف لائنز جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں ڈیٹا کے اسپیڈ پہ، ڈیٹا کے ٹرانسفر ہونے پہ. جتنی نمبر آف لائن زیادہ ہوگی اتنی دیر سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا،
جتنی نمبر آف لائنس کم ہوں گی اتنی آہستہ رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا. A data bus with more lines can carry more data. وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ اگر more lines ہوں گی تو زیادہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا, اگر کم لائنز ہوں گی تو کم ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا. A computer with 32 lines, data bus can transfer 32 bits of data one at a time. اور اگر اسی طرح کمپیوٹر 64 لائنز ہیں تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ 64 بٹس ایٹ اے ٹائم ٹرانسفر کرے گا. اب جس کی ڈیٹا بس 32 بٹس کے قریب ہے تو وہ 32 بٹس ایٹ اے ٹائم ٹرانسفر کر رہا ہے, اور جس کی 64 بٹس ہیں وہ 64 بٹس ایٹ اے ٹائم, یعنی کہ پہلے سسٹم سے تقریباً دگنا ڈیٹا جو ہے نا وہ ایٹ اے ٹائم ٹرانسفر کر رہا ہے. بعد وہ سسٹم زیادہ فاسٹ اور ایفیشینٹ کام کرے گا. The data bus line is bidirectional. It means that CPU can read data from memory using these lines. CPU can write data to memory location using these lines. Address bus. Main components are connected to one another through buses. Each component is assigned a unique ID. This ID is called the address. یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ جو مین کمپوننٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور ہر کمپوننٹ کو نا ایک یونیک آئی ڈی جو ہے نا وہ اسائن کرتے ہیں. جیسے اس آئی ڈی کو ہم جو ہے نا وہ ایڈریس کہتے ہیں, اس کمپوننٹ کا ایڈریس کہتے ہیں. If a component wants to communicate the other component, اگر ایک کمپوننٹ وہ چاہتا ہے کہ میں نے دوسرے کسی کمپوننٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, جیسے کہ سی پی یو چاہتا ہے کہ میں نے ریم سے کمیونیکیٹ کر کے کہ اس کے اندر جو ڈیٹا پڑا اس کی ایگزیکیوٹ کرنا ہے. دی ایڈریس بس از اے یونی ڈائریکشنل بس. It uses this bus to specify the address of data component. اور address bus کو ہم unidirectional bus بھی کہتے ہیں. It can carry information only in one direction. It carries address of memory location from microprocessor to main memory. The number of lines in the address bus determines the amount of memory that can be directly addressed. A computer with a 32-bit address bus can directly address 4 GB of physical memory. ٹھیک ہے, آگے ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ہے کنٹرول بس. کنٹرول بس از یوز ٹو ٹرانسمٹ ڈفرنٹ components, different commands to control signals from one component to another component. Suppose CPU want to read data from main memory. It will use control bus to send the memory read command to the main memory of the computer. The computer bus is also used to transmit control signal like ACKS, acknowledgement signal. A control signal contains the following: a timing information or command signal. It specifies the time for which a device can use data and address bus. اور command signal کیا ہے? It specifies the type of operation to be performed. اچھا جی, suppose that CPU gives a command to the main memory. کہتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ سی پی یو جو ہے کہ وہ ایک انسٹرکشن دیتا ہے, کمانڈ دیتا ہے یا ایک حکم دیتا ہے جس کو مین میموری کو ٹو رائٹ ڈیٹا کو رائٹ کر دے. دی مین میموری سینڈ ایکنالجمنٹ سگنل ٹو دی سی پی یو آفٹر رائٹنگ دی ڈیٹا سکسیسفلی. اور جو کہ مین میموری ہے وہ ڈیٹا کو رائٹ کرنے کے بعد ایک ایکنالجمنٹ سگنل جو ہے وہ سی پی یو کو بھیجے گی کہ جی ہم نے جو ڈیٹا جو جس کا آپ نے ہمیں کہا تھا, کمانڈ دی تھی, ہم نے اس ڈیٹا کو رائٹ کر لیا ہے. سی پی یو ریسیو دی سگنل اینڈ دین موو ٹو پرفارم سم ادر ایکشن. سی پی یو جو ہے جیسے اس کو کچھ سگنل وغیرہ اس کے ریسیو ہو جائیں گے, اس کو ریسیو کرنے کے بعد وہ اس پہ نیا جو ہے وہ اگلا کام اس پہ وہ پروسیس شروع کر دے گا.
اگر آپ اپنی بک کے پیج نمبر 156 پہ اس کی ایک بنی ہوئی ہے ڈائیگرام، اسے دیکھیں تو سب سے پہلے ہے سی پی یو، اے ایل یو رجسٹرز اینڈ کنٹرول، دوسرا ہے میموری، اور تیسرا ہے ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ اور نیچے لائنوں کی طرف آ جائیں تو پہلی ہے ڈیٹا بس، دوسری ہے ایڈریس بس، اور تیسری ہے کنٹرول بس۔ اب سب سے پہلے سی پی یو ڈیٹا بس سے ڈیٹا ریسیو بھی کر سکتا ہے، سینڈ بھی کر سکتا ہے، اور ایڈریس بس سی پی یو سے ایڈریس آ سکتا ہے لیکن سی پی یو کو جا نہیں سکتا، اور کنٹرول بس میں یہ سگنل جو ہے وہ سینڈ بھی ہو سکتے ہیں، ریسیو بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ایڈریس بس سی پی یو نے جو سگنل ایڈریس بس میں چھوڑے تھے وہ مین میموری اسے ریسیو کر سکتی ہے، یا ان اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ اسے ریسیو کر سکتی ہیں۔ تو اس فگر کو دیکھیں، یہ اسی طرح ہی ایک پکچر ہے کہ کس طرح جو ہے وہ سی پی یو، مین میموری، ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، ڈیٹا بس، ایڈریس بس اور کنٹرول بس کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے رائٹ سم کمانڈ ریلیٹڈ ٹو بس انٹرکنیکشن، کہ وہ کچھ کمانڈ ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں بس انٹرکنیکشن کے متعلق۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اسے خود ہی پڑھ لیجیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو بتائی جائے، تو اس کو خود ہی ریڈ کر لیجیے گا۔ تو اسٹوڈنٹ آج کے لیے ہمارا یہ بسز کا ٹاپک تھا جس کے متعلق ہم نے ڈسکس کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بسز کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہیں۔ تو اس کو غور سے اچھی طرح سے پڑھیے گا۔ اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو بار بار میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ ہم اس سے آڈیو یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے وہ پوچھ سکتے ہیں اس کو، اور یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے بسز کا، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ اور ایک آپ کو موقع مل گیا ہے، کالج کا بھی سارا ٹائم آپ ظاہر پر گھر پہ ہی ہوتے ہیں، تو اپنی اسٹڈی کی طرف توجہ دیں، تو اس کو یاد کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔